بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله يحسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله آیت الکرسی کے حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں ذکر ہوا اور نصف آدھی آیت الکرسی کی تفسیر آپ احباب کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو احباب درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں اللہ سب کو قرآن مجید کے نور سے، علم و عمل سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو مزید اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہیں اور جو کچھ پیچھے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسعت والی ہے اس کی کرسی آسمانوں میں اور زمین میں۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، وہی بہت بلند عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ جو ذکر ہوا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر تھا، ان صفات میں سب سے بڑی صفت علم ہے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے ہر شے کو اللہ رب العزت جانتا ہے، جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے، ایدن آگے، خلف پیچھے۔ اب اتنی بڑی سلطنت ہے، اس میں چھوٹی سے چھوٹی شے ہو، چونٹی یا زمین کے اندر رہنے والے حشرات العاب، میرا رب سب کو جانتا ہے۔ بڑا سے بڑا کوئی جانور، بڑی سے بڑی کوئی مخلوق، ہاتھی، اس سے بڑی پہاڑ، ان سے بڑی بڑی اشیاء کو میرا رب جانتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، میرا سب جانتا ہے۔ اور یہاں سامنے، آگے، پیچھے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، اس اعتبار سے چند کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں۔ فرمایا سامنے سے مراد آخرت ہے جو آ رہی ہے، اور پیچھے سے مراد دنیا ہے جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن بندے کو قبر کے قریب سے قریب کرتا جاتا ہے، یہ سانسوں کی میعاد ہے، اور یہ منعود لکم عدا، کہ ہم تو ان سانسوں کو بھی شمار کر رہے ہیں۔ بندہ صبح سے رات تک تقریباً 1440 منٹیں ہیں اور 86,400 سیکنڈ ہیں دن کے اندر 24 گھنٹے میں۔ اب اتنا بڑا پیریڈ ہے، اس میں کتنی مرتبہ اس نے سانس لیا، سب کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ جو اصل سانس کی تعداد زندگی کے لیے دی گئی ہے اس سے وہ مائنس کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے، اس کا اتنا وہ گزر گیا۔ تو آخرت تو آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے۔ فرمایا سامنے سے مراد آخرت ہے اور پیچھے سے مراد دنیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے، فرمایا سامنے زمین ہے اور پیچھے سے مراد آسمان ہے۔ اسی طرح سامنے سے مراد موت کے حالات ہے جس سے بندے کو ان قریب گزرنا ہے، اور پیچھے سے پیدائش سے پہلے کے معاملات وہ مراد ہے۔ سامنے سے مراد آئندہ کے اعمال ہے، اور گزشتہ پیچھے سے مراد اس کے اب گزشتہ افعال ہے۔
سامنے سے ظاہری حالات مراد ہے اور پیچھے سے خفیہ حالات مراد ہے۔ اب انسان کی اپنی کیفیت، حالات، اپنے معاملات کیسے، دل، گردہ، پھیپھڑا سب انسان کے اندر موجود ہے، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کا ٹیسٹ کروائے گا تو پتا چلے گا کیا ہے، حالانکہ اس کے اپنے ہی ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا کیا ہے۔ انسان تو اپنے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا ہے کمزور، اس کمزوری میں، اس ضعف پن میں اس کی ہوشیاری ہے کہ میں فرعون بن جاؤں، اس کی ہوشیاری ہے کہ میں جو ہے وہ بڑے بڑے جلادوں کی طرح نمرود بن جاؤں، علیہ باللہ، قارون بن جاؤں، حامان بن جاؤں۔ کتنا عجیب سا معاملہ ہے کہ تو کیا شے ہے، تیرے اندر دل، گردے، پھیپھڑے، تجھے اسی کا نہیں پتا کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیا خرابی ہونے والی ہے، اس کی کیفیت اور حساسیت کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ لیکن جب ظلم اور جبر پر آئے تو اپنے آپ کو سمجھے کہ فرعون تو میرا دوست تھا، بلکہ میرے سے نیچے تھا، ماتحت تھا، میں اس کا بھی سردار ہوں، اس سے بھی آگے نکل جاؤں۔ عجیب و غریب معاملات دنیا میں دیکھنے کو خاص طور پر چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو ہمیں کوئی شے نہیں، انسان کیا شے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو پیدا ہی کمزور کیا۔ جس کو لڑائی لڑنے کا شوق ہو تنے تنا ہے میدان میں، یہ اسلحہ، یہ اثر و رسوخ، یہ طاقت، یہ جبر، یہ قوت، یہ ظلم کے سارے معاملات شاید بتا اب اکیلا تو کیا کر سکتا ہے۔ تیرا جو معاملہ ہوشیاری کا تھا یا طاقت کا تھا، یہ تو کسی اور کے بل بوتے پر تھا۔ رب نے فرما دیا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا، لہٰذا جتنی بھی طاقت کو اپنا لے وہ تیری نہیں ہوگی، ساتھ کوئی اور شے ہوگی، کیونکہ انسان کو رب نے اللہ کمزور پیدا فرمایا ہے، میرا رب فرما رہا ہے، واضح اعلان ہے، کمزور پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کا اپنا حال اتنا، لیکن میرا رب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے اندر کیا شے ہے، جسم کے جزیات کیا کام کرے، میرا رب تو اسے بھی جانتا ہے۔ ہر شے وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے بھی جانتا ہے، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ انه علیم خبیر، بے شک وہ تو جاننے والا بھی اور خبر دینے والا بھی ہے، سب جانتا ہے۔ تو فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس سے یہ ہے۔ اب اس آیت الکرسی میں اس کا لفظ کرسی، عام طور پر کرسی بیٹھنے کے معنی میں ہم کہتے ہیں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی کرسی کو کرسی کہا جاتا ہے، کرسی، لیکن اس سے کیا مراد ہے، اس بارے میں 4 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس سے رب کا علم و قدرت مراد ہے، جیسے اس کی شہنشاہ علم و قدرت۔ دوسرا عرش مراد ہے، رب کا عرش اس کرسی سے۔ تیسرا وہ چیزیں جو عرش کے تو نیچے ہے لیکن 7 آسمان کے اوپر ہے، وہ شے مراد ہے، اور اس کی پھر اپنی شان ہے۔ حدیث شریف یہاں تک آیا، فرمایا اس کرسی کے مقابلے میں آسمان و زمین اتنے ہیں جتنے جنگل کے اندر رکھی ہوئی انگوٹھی ہوتی ہے۔ جنگل کتنا وسیع وریث، افریقہ کے بڑے بڑے جنگل آپ دیکھ لیں، اس میں رکھی ہوئی انگوٹھی بظاہر کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا معنی رکھتی ہے، کتنی جگہ کو گھیرے گی، دیکھنے میں بظاہر کتنی نظر آئے گی۔ فرمایا آسمان اور زمین اس انگوٹھی کے برابر ہے، اس عرش کے مقابلے رب کا عرش اتنا وسیع وریث ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے اس کو 4 قسم کے فرشتے تھامے ہوئے ہیں۔ ایک اس کی شکل در حقیقت آدم علیہ السلام کی شکل پر ہے، اور ایک فرشتہ جو گدھ کی شکل میں ہے، ایک فرشتہ بیل کی شکل میں ہے، بیل، اور ایک فرشتہ، یعنی یہ اس طرح پر بتایا گیا کہ یہ سارے معاملات در حقیقت ان فرشتوں کے معاملات میں ہیں کہ وہ اس شکل کو اپنائے ہوئے، اور ایک آخری جو شکل ہے فرمایا وہ ہے شیر کی شکل۔ اب گدھ ہو، بیل ہو، شیر ہو یا آدم علیہ السلام کی شکل ہو، تو یہ 4 شکلوں کو اپنائے ہوئے فرشتے ہیں جنہوں نے اس شیر کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب کیا شان ہے ان لوگوں کی، اتنا معاملہ ہے۔ فرمایا یہ 3 قول ہوئے، چوتھا قول کرسی کا کوئی جسم نہیں، وہ منظم مبرہ ہے اس جسم سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے الفاظ زندگی میں جو استعمال کرتے ہیں اس کی طرز پر اللہ رب العزت کے بارے میں جو الفاظ ہیں اس میں غور و فکر کرنے شروع ہو جائے تو یہ ہمارے عقل ناقص ہے،
ہمارا علم بہت قلیل ہے، ہماری زندگانی، ہماری خیالات بہت مختصر ہے، تو ہمارے سامنے جو شے ہے اس کو رکھ کے ہم رب عز و جل کی بارگاہ کے لیے سوچ وچار شروع کر دیں، یہ جائز نہیں، مناسب نہیں۔ لہذا آسان جملہ اس کا یہ ہے کہ یہ کرسی کیا شے ہے؟ فرمایا جیسا میرے رب کی شاہ نشان ہے، جیسے اس کی شاہ نشان ہے، تو بندہ ہر قسم کے وسوس سے بچ گیا۔ کیونکہ ہم جس شے کو کرسی کہتے ہیں وہ تو ایسی ہے کہ بندہ بیٹھے تو دوسرا نہ بیٹھ سکے، لیکن یہ وہ کرسی جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین میرے دل انگوٹھی کی طرح ہے، وہ کرسی اس جنگل کی طرح ہے، اتنی وسیع حدیث۔ اب جو بھی شے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اصل رب کی عظمت بیان کرنا مقصد ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف اللہ کا گھر، تو کیا اللہ رب العزت اس میں رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ اللہ کا مکان ہے؟ ہرگز نہیں، بندوں نے بنایا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ عظمت کا اظہار کرنا، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کو لطف و کرم، اس کی عنایتوں کا اعلان کرنا، یہ در حقیقت معنی مقصد بنتا ہے ان عظمت والی چیزوں کا۔ اس میں غوطہ زن ہونا، اس کے اندر گہرائی کی طرف جانا، اس کی گنجائش نہیں۔ اب یوں اگر دیکھا جائے، مختصر اگر سمجھنے کے لیے، کہ بندہ سوچے اتنی بڑی دنیا، زمین و آسمان، اور پھر کرسی کی یہ معاملات، اور ساتھ میں عرش، کہ حاملین عرش، پھر زمین کے اندر رہنے والے حشرات الارض، پھر آسمان کے اوپر رہنے والی مخلوقات، ان دونوں کے مابین آسمان و زمین کے درمیان میں رہنے والی مخلوقات، پھر میں ہر شے کے بارے میں رزق اور ہر شے کی خبر، ایک خدا، اتنے سارے معاملات۔ ذہن میں جب یہ بات آئے نا تو اصل بات یہ ہے کہ ایسے خیالات کا آنا اس طرز پر ہو سکتا ہے۔ وہ طرز یہ ہے کہ بندہ ریل کو دیکھے کہ 20 ڈبے گزر گئے، اب پر غور و فکر کرے کہ یہ ریل ہے، یہ گزر رہی ہے، تو اس کو ایک انجن چلا رہا ہے۔ اب جیسے بندہ سوچے گا تو پھر مجبور ہوگا کچھ بات سوچنے پر کہ ایک انجن، ایک ڈبہ، ان 20 ڈبوں کیسے چلائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایک ڈبہ ہے، ایک ڈبہ ایک ڈبے کو چلائے گا، یہ 20 22 25 ڈبوں کو چلا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا بنی اس کا نہ کرنے کی؟ اس کے نہ کرنے کی وجہ، سب سے بنیادی وجہ وہ یہ بنی کہ اس نے کبھی اس اصل انجن کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر اصل انجن کو دیکھ لیتا نا تو اس کے بعد یہ پہ اعتراض نہ کرتا، کہتا ہاں ایک ڈبہ ہی کافی ہے، یعنی ایک انجن ہی کافی ہے ان تمام ڈبوں کے لیے۔ اگر یہ ایک مرتبہ اس انجن کے ایک ڈبے کو دیکھ لیتا، لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے اس نے باقی پیچھے ڈبے جو آ رہے ہیں اس کا انکار کر دیا کہ ایک ڈبہ جو انجن کا ہوتا ہے اس میں سب کو کھینچا ممکن نہیں۔ اسی طرح جنہوں نے اس قسم کے معاملات کیے کہ ایک خدا کیسے ممکن، الیاذ باللہ، تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے در حقیقت رب کی شان و شوکت، اس کی عظمت پر کبھی غور کیا ہی نہیں۔ اگر وہ غور کر لیتے نا تو اس کے بعد کبھی بات کرتے ہی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں دو خدا ہوتے زمین فساد پر آ جاتی، تباہ بربادی والا معاملہ ہو جاتا۔ اس لیے وہ ایک واحد اللہ شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو وہ اصل شان و شوکت پر، عظمتوں کو غور و فکر کرنا، جب اس کی عظمت میں بندہ غور و فکر تو کرے، رب عز و جل کی معرفت کو حاصل تو کرے، تو پھر ساری باتیں بالکل واضح ہو جائے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بہت ساری، اور ان فضیلتوں میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے جس کو بندہ سنے تو بڑا خوش ہو جائے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ اس آیت الکرسی کے اندر رب عز و جل کا اسم اعظم پوشیدہ ہے، اسم اعظم۔ بعض نے فرمایا الحی القیوم، یہ ہے، بعض نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور یہ وہ اسم اعظم ہے، اس کا ورد ہے جس سے اولیاء کاملین جو ہے ایک آن میں مشرق و مغرب طے کر لیا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ پوشیدہ ہے، اس کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اپنی اولادوں کو خاص طور پر اس کا ورد کروایا جائے، سکھایا جائے، صبح و شام اس کو پڑھے، ہر فرض رکعت کے بعد اس کو پڑھے، رات کو سوتے وقت لازمی پڑھے۔ اب کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اعظم اس کا اندر پوشیدہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ آیت الکرسی ہے جو مجھے عرش کے نیچے سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور فرمایا
کہ یہ چہاروں قرآن ہے، یعنی چوتھے قرآن کے برابر ہے. جیسے سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، 3 بار پڑھے گا بندہ تو پورے قرآن مجید کا ثواب پائے گا. یعنی ہی آیت الکرسی چہاروں قرآن ہے، یعنی کوئی 4 بار پڑھ لے اس کو در حقیقت اس نے ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب پایا، تو چوتھے قرآن کے برابر. اس طرح قرآن مجید کی سردار جو صورت ہے، اس کی جو جز ہے وہ آیت الکرسی ہے، یعنی آیت الکرسی کو قرآن مجید کا سردار بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، نیکیوں کو لکھتا رہتا ہے پورے 24 گھنٹے تک. یعنی آج اگر اس بندے نے پڑھی ہے ایک مرتبہ آیت الکرسی، اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ کل آنے والے وقت تک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا متواتر تسلسل کے ساتھ، اور اس کے گناہوں کو مٹاتا رہے گا. کتنی فضیلت ہے! پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ مشکل سے، لیکن نشان کتنی اعلیٰ ہے. یہ قرآن مجید ہے، نور ہے. ہمارے لوگوں میں سے اکثر کا حال ہی ایسا ہے، ہم نے ناظرہ بھی پڑھ لیا، بعض لوگوں نے قرآن مجید کا حفظ کر لیا، اور اکثر لوگ ایسے جو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی کبھی معنی کی طرف بھی آتے ہیں، کبھی اس کی تفسیر کی طرف بھی آتے ہیں کہ رب کیا فرما رہا ہے، اس کے اندر کتنے بڑے بڑے خزانے رکھے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے ناظرہ پڑھا تو بس ناظر تک کے محدود رہے، کبھی غور و فکر ہی نہ کیا کہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کیا بنتی ہے، مفسرین کرام کے کیا اقوال بنتے ہیں. ضرورت ہی نہیں. ہم نے بولا بس دیکھتے نہیں، والدین خوش ہو جاتے، بچہ ہمارا ناظرہ پڑھ لیا. ان کو بلاؤ، کبھی ان کو بولو کان میں بات کرو، بولو یہ ناظرہ تو پڑھ لیا، ترجمہ آ گیا بچے کو. چلو ناظرہ تو پڑھ لیا، ذرا یہ بتائے نا کہ رب اس میں کیا فرما رہا ہے. بہت بڑی عادت ہے ایسی، ترجمے سے دور، تفسیر سے دور. ہمارے مدرسوں میں بھی ترجمہ تفسیر نہیں ہے. کہاں ہے بتائیں؟ یہ ترجمے کی الگ کلاس ہونی چاہیے، سکھانا چاہیے. کم از کم کچھ نہ ہو تو کم از کم اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان، وہی کم از کم ایک ان کو پڑھا دیا جائے، روز 2-3 آیتوں کا ترجمہ پڑھا دیا جائے. اس کو دیکھ کر ہی آپ کو کسی عالم کی کسی کی خاص حاجت نہیں دے گی. اب آپ کو صرف اس ترجمے کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ بچہ سیکھے گا کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے، اس کو پتا تو چلے، تب اس کی اخلاقیات درست ہوگی، اس کی تربیت بہتر ہوگی. لیکن سلسلہ جو ہے نا وہ ہمارا چلتا لامان الحفیظ. اسی طریقے سے فرمایا فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، سلام پھیرا، اس کے بعد اسے آیت الکرسی کو پڑھا فرض رکعت کے بعد، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. جیسے مرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. کتنی فضیلت ہے! یہ محبوب کے کلام ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا. ہمارا ان باتوں پر ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا دیا ہے یہ سچ ہے، حق ہے. کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب اپنی زبان سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں، وہی کلام کرتا ہے جو ان کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے. تو محبوب کی شان اتنی اعلیٰ ہے. اسی طرح فرمایا کہ سوتے وقت اس کو پڑھے تو در حقیقت اس کا گھر بھی، پڑوسی کا گھر بھی دشمنوں کے شر سے، جلنے سے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے. کتنی فضیلت! اسی طریقے سے فرمایا جس شخص نے اس کو ایک بار پڑھا در حقیقت شیطان 1 ماہ اور جادوگر جو ہے 40 دن کی مسافت سے دور ہو گیا. اب 1 ماہ تک شیطان اسے وسوسہ نہیں دے سکتا، 40 دن تک جادوگر اس کو حملہ نہیں کر سکتا. اس آیت الکرسی کا ورد، اس کی فضیلت، اس کی برکت سے جس کو یاد ہے اس کو بہت اچھی بات ہے، یاد ہونی چاہیے. اب یہاں سے نکلے پڑھتے ہوئے چلے جائیں. بندہ بے چین ہے، خوف کا مارا، گھبرا رہا ہے، پڑھ جائے آیت الکرسی. اس میں اعظم بھی تو ہے، فضیلتیں بھی تو ہے، پڑھ لیں، ساری بیماری پریشانی تکالیف دور. اسی طرح فرمایا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک جن کو پکڑ لیا آپ نے. اب جیسے اس کو پکڑا تو پھر اس سے پوچھ بھی لیا تو اتنا خطرناک، تیرے شر اتنے خطرناک، تو اس سے ہم کیسے بچیں بتا. اب اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جو صبح شام آیت الکرسی پڑھ لے در حقیقت وہ مجھ سے محفوظ ہو گیا. یہ بات سنی، اگلے صبح محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کی محبوب اس طریقے سے معاملہ ہوا، جن نے اس طرح کہا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ بڑا خبیث لیکن بات بڑی سچی کر گیا. کہ بات بڑی سچی کی اس نے کہ شیطان اور جن سے جو بچنا چاہتا ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لے, اللہ تعالیٰ سے امان عطا فرما دے. اس کی اتنی شان ہے, لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھے. اسی طرح بچہ اس پہ دم کیا جائے, وہ شیطان کے شر سے نظر بد سے محفوظ ہو جائے. آیت الکرسی پڑھے خوب مار دے اس کو, تو اس کی برکت اسے نصیب ہوگی. اسی طرح ایک شخص نے معروف کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ بڑی بے برکتی ہے, جیسے آج کل کا زمانہ دور آپ کے سامنے, بڑی بے برکتی ہے, کیا کروں, کماتا ہوں برکت ہی نہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ لیا, اللہ تجھے خوب بھر بھر کے برکت عطا فرمائے. تو یہ برکت کا ذریعہ بھی ہے. تو لہٰذا ہماری چاہت ہو, ہماری کوشش ہو. اسی طرح جو شخص سوتے وقت اس کو پڑھ لے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں. مطلب کیا, وہ گارڈ, فرشتوں کو گارڈ لگا دیا آپ نے, وہ آپ کی حفاظت کر. اب آپ سکون سے سو جائیں, اب نہ بلائے کو نقصان پہنچے نہ جنات کا پر اثر ہو. طریقہ یہ ہے آیت الکرسی پڑھے, آنکھ بند کرے, اس کے بعد حصار بنا دیں. گول بندہ سویا ہوا ہے نا, اپنے اوپر گول دہرا یوں کنارے سے آنکھ بند کری, پک مارتے ہوئے حصار بنا لیں. اب بندہ بیٹ ہو گیا, بس سوئے, ٹینشن نہیں, اب سکون سے سو جائے. ابھی کچھ ایسے ویسے معاملات نظر آ, پرواہ نہیں ہے, ہم کا وعدہ ہے آیت الکرسی پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا. اب یہاں وہاں جو مخلوقات آگے پیچھے گزرتی رہی کہ آپ لوگ آپ کے حصار کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے. سکون سے سو جائے, کبھی پڑھے کبھی سوئے, اس کا بڑا مزہ آئے گا. ایک الگ ہی نیند ملے گی, ایک الگ ہی سکون ملے گا, ذہن خیالات مسئلے سب الگ ہی ہوں گے, کیونکہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے, فرشتہ مقرر ہے. اسی طرح جو سفر پہ جا رہا ہو, اپنے اہل و عیال پر, بیوی پر, ماں باپ پر, مال و متاع پر آیت الکرسی پڑھے اور پھونک مار دے. روایتوں میں آتا ہے جب واپس لوٹے گا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ملا دے گا, یہ ضائع نہیں ہوگی. تو فضیلت بے شمار ہے. اصل یہ ہے کہ عمل کرنے والا سلسلہ ہونا چاہیے. ہم فضیلتیں سنتے رہتے ہیں لیکن ہم میں سے ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو عمل سے خالی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آنکھوں کا جو اندھاپن ہوتا ہے اس کا بھی پھر بھی آیت الکرسی کی پھر ملتا ہے کہ آپ واسعہ کرسی السماوات والارض تک پہنچے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے. اس کے بعد ولا یؤودہ حفظہما, اب آپ کو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر فرض رکعت کے بعد جو آپ پڑھیں گے اس میں اس طرح پڑھ لیں, ولا یؤودہ حفظہما, یا لکھنی ہے اس طرح, ولا یؤودہ حفظہما, ولا یؤودہ حفظہما. تصور کوئی ان دونوں کی حفاظت اللہ پر بھاری نہیں, اس کا معنی بھی ہے. اب یوں آپ نے پڑھا 11 مرتبہ, جیسے ہی پڑھنے کے بعد مکمل ہوا پھر آپ اوپر کا ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. یہاں پر صرف آپ نے ولا یؤودہ حفظہما, جب یہاں پر پہنچے ولا یؤودہ حفظہما تک, تو یہاں پر آپ انگلی رکھی. اب اس کو 11 بار پڑھا اسی تسبیح کو ولا یؤودہ حفظہما, پھر آپ نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آیت الکرسی کو مکمل کیا. اس کے بعد یہ پورے بنائے, انگلیوں کو ملائے, پورے ہیں 5 اب اس میں خوب کیا, اب یہ بن گیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اندھے پن سے آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت الکرسی کی برکات تجلیات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا